اسی بارے میں بات کر لیں گے. ہمارے ساتھ ماہر قومی سلامتی سید محمد علی موجود ہے. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اینڈ گڈ مارننگ ٹو یو سر. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو یہ کہتے ہیں کہ ایرانی لیڈر سپریم لیڈر جو آیت اللہ خامنائی ہیں ان کو ختم کرنا جنگ کو بڑھاوا نہیں دے گا بلکہ جنگ کو ختم کرے گا. ایسا پرووکنگ بیان اس طرح کی کشیدہ حالات میں یہ تمام معاملات کو کس طرف لے کے جا رہا ہے؟ بہت شکریہ جی, آپ نے مجھے مدعو کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو چند دن قبل ایک بڑے پیمانے پہ اسرائیل کی جانب سے ایران پہ حملہ کیا گیا ہے, یہ کوئی انہونی اور اچانک کارروائی نہیں ہے, بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے 2.25 سال سے جو لبنان میں, یمن میں, غزہ میں جو تباہی اسرائیل نے پھیلائی ہوئی تھی وہ اس ایران کے جانب فیصلہ کن کارروائی کی تیاری اور حکمت عملی کا حصہ تھی کہ ایران کو اور تمام حلیف جماعتوں سے کو کمزور کر کے تنہا کیا جائے اس سے پہلے کہ اس کے خلاف ایک فیصلہ کن کارروائی کی جائے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جن پچھلے 4-5 دنوں کے اندر ٹارگٹس کا چناؤ اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے, اس سے بھی دو باتیں ثابت ہوتی ہیں کہ ان کا مقصد صرف ایران کی ایٹمی صلاحیت کو ختم کرنا نہیں ہے, بلکہ جس طرح آپ نے کہا کہ انہوں نے ان کی فوج کی قیادت کو بھی شہید کیا ہے, ان کی انٹیلیجنس کی قیادت کو بھی شہید کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ کل تو انہوں نے ان کے جو سب سے بڑا سرکاری ٹیلی ویژن ہے اس کے اوپر بھی حملہ کیا. تو یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں. اچھا, پھر ان کی جو دیکھیں جو معیشت ہے وہ دو چیزوں پہ ان کا دار و مدار ہے, ایک تو تیل ہے, دوسرا ان کے پاس دنیا کی بہت بڑی ساؤتھ پارس گیس فیلڈ ہے جس سے وہ گیس بھی پوری دنیا میں. دیکھیں چین جو ہے دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے, وہ 50% اپنی توانائی کی ضروریات صرف ایران سے پوری کرتا ہے. اتنے بڑے پیمانے پہ اب ایران کی توانائی کی جو آئل اور گیس انڈسٹری ہے اس کو بھی وہ نشانہ بنا رہے ہیں. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کے مقاصد جو ہیں وہ صرف ایٹمی صلاحیت جو ہے ایران کی اس کو ختم کرنے تک محدود نہیں ہے, بلکہ وہ رجیم چینج بھی چاہتے ہیں, ایران کی معیشت کو بھی ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں, اور ایران کے جو ریاستی ڈھانچہ ہے پورا اس کو کولیپس کرنا چاہتے ہیں. بلکہ میں یہ جو آپ نے بات کی کہ جناب یہ خود امریکہ کا جو سرکاری خبر رساں ایجنسی ہے ایسوسیٹڈ پریس آف امریکہ, اس کی خبر ہے کہ جناب نیتن یاہو صاحب نے صدر ٹرمپ کے سامنے یہ تجویز رکھی تھی کہ آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنایا جائے, جس کو صدر ٹرمپ نے ویٹو کیا. تو اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی مشاورت سے ٹارگٹس کا چناؤ ہو رہا ہے, اور صرف ایک ٹارگٹ کے اوپر ان کا اگریمنٹ نہیں تھا. اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو اوپن سورس انٹیلیجنس سے رائٹ ناؤ بتا رہا ہوں کہ امریکہ کا جو دوسرا بحری بیڑا ہے, ایک بحری بیڑا ایران کے پاس آلریڈی یو ایس ایس کارل ونسن کی قیادت میں موجود ہے عربین سی میں, جبکہ دوسرا جو بحری بیڑا ہے جو کہ چین کے پاس موجود تھا اس کو حکم دیا گیا ہے کہ جلد از جلد وہ اسرائیل کی مدد کو پہنچے. نہیں, موو کر چکا ہے وہ, اور وہ ابھی 1-2 دن کے اندر جو ہے وہ اسرائیل کے پاس پہنچ جائے گا. اس کا نام ہے یو ایس ایس نمٹس. تو امریکہ بھی اپنی ساتھ میں کل سے برطانیہ نے بھی اپنے لڑاکا طیارے مزید برطانیہ کے وہ مشرق وسطیٰ پہنچنے میں شروع ہو گئے ہیں. دیکھیں یہ ساری چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں جبکہ G7 میں ہم امن کی بات بھی سن رہے ہیں. تو اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے جو اہداف اور مقاصد ہیں ایران کے حوالے سے وہ مشترکہ ہیں, صرف ان کی حکمت عملی میں فرق ہے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس بنیاد پر الیکشن کیمپین لڑ کر آئے تھے, صدر بنے تھے کہ وہ نئی جنگ شروع نہیں کریں گے, وہ جو جنگ آلریڈی ہو رہی ہے ان کو ختم کریں گے. وہاں پہ جو ان کے خلاف ہم پروٹیسٹ دیکھ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ گورنمنٹ کے خلاف, جو ان کے پبلک کے سینٹیمنٹ ہیں, کیا وہ ایک بار پھر سے وہی کریں گے جو جس کے لیے وہ ڈیموکریٹس کو مورد الزام ٹھہرایا کرتے تھے؟ بہت اہم سوال کیا آپ کا. دیکھیں پہلے میں آپ کی بات کا 2 اعتبار سے جواب دوں گا. پہلی بات یہ ہے جس طرح میں نے گزارش کی کہ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کے جو مقاصد اور اہداف ہیں وہ مشترکہ ہیں, اور وہ دونوں چاہتے ہیں کہ ایران کی جو موجودہ سیاسی نظام ہے اور ایٹمی جو ان کی صلاحیت ہے اس کو ختم کیا جائے. لیکن اس کے لیے ان کی حکمت عملی مختلف ہے.
امریکہ نے پچھلے 20 سال میں معاشی پابندیوں اور سفارتی دباؤ کو استعمال کیا ہے حکمت عملی کے طور پہ، جبکہ اسرائیل نے اپنی فوجی قوت کو استعمال کیا ہے انہی مقاصد کے حصول کے لیے. تو دونوں کی حکمت عملی مختلف ہے، مقاصد ایک ہیں اور یہ دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. اچھا، اس کا سب سے بڑا ثبوت میری اس دلیل کا یہ ہے کہ جناب اسرائیل جو روزانہ سینکڑوں حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر، وہ ہر طیارہ، ہر جہاز، ہر بم، ہر میزائل امریکہ کا دیا ہوا ہے، پہلی بات. اور ایران جب جوابی کارروائی اپنے میزائل اور ڈرونز کے ذریعے کرتا ہے تو امریکی فضائیہ بھی ان کو مار گراتی ہے. اور امریکی جو فضائی نظام ہے ایئر ڈیفنس کا، دیکھیں ڈیوڈ سلنگ ہو، آئرن ڈوم ہو، یہ سب تو اسرائیلی نظام ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ کا تھیڈ اور پیٹریٹ نظام اور امریکہ کے جو بحری جہاز ہیں ان کے اوپر بھی جو سرفیس ٹو ایئر میزائل ہیں وہ بھی فل ٹائم اسرائیل کو ایئر ڈیفنس سسٹم پرووائڈ کر رہے ہیں. تو اس کو حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے کہ اسرائیل جو کچھ حرکتیں ایران کے خلاف کر رہا ہے وہ امریکہ کی اشیرباد اور مرضی کے خلاف کے علاوہ کر ہی نہیں سکتا. اور اس کا آخری ثبوت میں مختصراً دے دوں کہ دیکھیں اس اسرائیل کے حملے کو اور ایران کی تباہی کو امریکہ استعمال کر رہا ہے سفارتی اپنے پروسیس میں، کہ دیکھیں جی میں تو چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ امن ہو جائے، لیکن اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو پھر اسرائیل آپ کی اور پھیٹی لگائے گا. تو اس دباؤ کو جو اسرائیل کے حملوں کا ہے صدر ٹرمپ ایران پہ دباؤ ڈالنے کے لیے ایکچولی استعمال کر رہے ہیں اپنی سفارتی حکمت عملی کے طور پہ. تو علی مولا صاحب، آپ اس کو معاملے کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اگر یہ اسی طریقے سے چلتا رہا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اور ملک بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں اور ایک نئے الائنس بن سکتے ہیں؟ دیکھیں، دو باتیں آپ کے سوال میں بڑی امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات یہ کہ یہ پورا خطہ بلکہ ایک حد تک اور دنیا بھی اس جنگ میں شامل اور ایک طرح سے ہو چکی ہے. دنیا کی 10-12% جو تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، آپ اور میں نے جو کل پرسوں گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہے وہ تھوڑا مہنگا ہے. تو پوری دنیا کے ہر انسان کی قوت خرید جو ہے اس جنگ سے آلریڈی متاثر معاشی طور پہ تو ہو چکی ہے، ایک بات. اب خطے کی جہاں تک بات ہے تو جناب پورے مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے بیسز موجود ہیں، برطانیہ کے بیسز موجود ہیں، اور برطانیہ نے بھی، میں نے جس طرح گزارش کی، امریکہ کے ساتھ ساتھ بڑے پیمانے پہ اپنے جو ہے لڑاکا طیارے یہاں پہنچائے ہیں. اچھا، اب یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے؟ جناب یہ ابراہم ایکارڈ کے تکمیل کی تیاری ہو رہی ہے. ابراہم ایکارڈ کے سے اگلا سٹیج جو امریکہ کا ہدف ہے وہ سی پیک اور BRI کو چیلنج کرنا ہے، ایک نئے ٹرانس ریجنل کوریڈور جس کا نام ہے IMET، انڈیا، مڈل ایسٹ، یورپ، ان کو آپس میں اس طرح سے مربوط کیا جائے کہ چین سے تمام مغربی انڈسٹری جو ہے وہ ختم کر کے ٹرمپ صاحب چاہتے ہیں انڈیا میں موو کی جائے، تمام دنیا کی جو اسمبلی لائن ہے وہ انڈیا میں موو کی جائے، وہاں سے جو مصنوعات ہیں وہ مڈل ایسٹ کے ذریعے سے یورپ پہنچائی جائے اور اس کی منڈیوں تک پہنچائی جائے، اور اس کے ذریعے سے سی پیک اور BRI کو چیلنج کیا جائے. اور اس کے لیے امریکی حکمت عملی کا بڑا اہم حصہ ہے کہ ابراہم ایکارڈ جو ہے اس پہ عمل درآمد کیا جائے، یعنی کہ عرب ورلڈ جو ہے وہ مشرق وسطیٰ مکمل طور پہ اسرائیل یعنی کہ اس کے زیر نگیں آ جائے، اور کوئی مسلمان ملک خصوصاً عرب ممالک جو ہیں، اور ایران کو وہ آخرا اپنا ہدف سمجھتے تھے کہ اگر ایران جو ہے وہاں رجیم چینج ہو جائے یا ڈی نیوٹرلائز ہو جائے تو پھر اسرائیل کے سامنے کوئی اور ملک سر نہیں اٹھائے گا، اور پھر یہ ابراہم ایکارڈ غزہ کی تباہی اور ایران کی تباہی کے بعد مکمل ہو جائے گا. تو یہ ایک لارجر کانٹیکسٹ ہے اس پوری دنیا کے نظام کا، جس کو چین کے رائز کو وہ چیلنج کرنے کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ تو ایک اپروچ اور ایک سوچ، ایک الائنس ہو گیا. دوسری طرف وہ ملک ہیں جن میں ایران ہے، پاکستان ہے، چائنا ہے. یہ خطہ جو ہے ظاہر ہے یہ بھی سوچے گا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا اب مزید صرف ویٹ اینڈ واچ کی پالیسی چھوڑ کے باقاعدہ طور پہ پریکٹیکلی بھی اس الائنس کا حصہ بن سکتا ہے؟ کیونکہ الٹیمیٹ تھریٹ تو چائنا کو ہے ساری صورتحال میں. بہت اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں سفارتی سطح پہ چاہے کل IAEA کا اجلاس ہو، چاہے 2 دن قبل اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہو، روس اور چین کھل کر اسرائیلی جہریت کی مخالفت کر رہے ہیں اور پاکستان بھی کر رہا ہے، اور ایران نے باضابطہ طور پہ پاکستان کا اور ان ممالک کا شکریہ بھی ادا کیا ہے. لیکن
بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ چین جو ہے سب سے زیادہ اس کے اوپر زد پڑے گی اگر ایران کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ 50% اس کی توانائی کی ضروریات ایران سے پوری ہوتی ہیں. تو دراصل یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن ابھی تک چین کی جانب سے کوئی بڑے پیمانے پہ فوجی پیش قدمی یا ایران کی ملٹری سپورٹ کا اعلان یا اس کا یعنی کہ کوئی عملی اقدامات ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہے. اور آپ یہ یوں لگتا ہے کہ چین کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ ہماری جو ترقی کا سفر ہے اس کو ہم کسی علاقائی کشیدگی میں ملوث ہو کے نقصان نہیں پہنچانا چاہتے. لیکن آپ کا سوال بالکل بہت اہم ہے کہ اگر مشرق وسطیٰ میں اور ایشیا میں طاقت کا توازن مکمل طور پہ امریکہ اور اس کے پٹھو اسرائیل کی جانب مبذول ہو جاتا ہے تو پھر دنیا جو ہے وہ کسی بھی جارے کے رحم و کرم پہ ہوگی. اور اسرائیل کی جس طرح اس نے لبنان، شام اور ان سب کا جو حشر کیا ہے، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں نتنیاہو صاحب کہ ہم تو تہران کو بیروت بنا دینا چاہتے ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ اگر مسلم دنیا اسی طرح ایک کر کے ترنے والا بنتی رہے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی ملک بھی اس سے محفوظ نہ رہے. اور یہ بڑا یہ تاریخ کا تکلیف دہ ایک حقیقت اور سبق ہے کہ جب سے کولڈ وار کا خاتمہ اور عالمی نظام جو بائی پولر ورلڈ آرڈر تھا اس کا خاتمہ ہوا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ پچھلے 35 سال میں یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ صرف مسلم دنیا ہی تباہ ہو رہی ہے، صرف مسلم ممالک ہی تباہ ہو رہے ہیں، صرف مسلمانوں ہی کی نسل کشی ہو رہی ہے، صرف مسلمان ممالک کی رجیم چینج ہو رہی ہے، چاہے عراق ہو، چاہے افغانستان ہو، چاہے شام ہو، چاہے فلسطین ہو، چاہے لیبیا ہو. یہ حسن اتفاق ہے کہ یہ صرف مسلمان ممالک ہیں. تو میرے خیال میں مسلمان ممالک کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ان تاریخ کی تکلیف دہ سبق سے سیکھتے ہوئے اتحاد کا مظاہرہ بھی کرنا چاہیے اور پاکستان کی طرح اپنے قوت بازو پہ بھی بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اخلاقیات، عالمی قوانین، عالمی اداروں کے ساتھ کھڑا ہونا اچھی بات ہے، لیکن قوت بازو کے بغیر آپ جس طرح قائد اعظم نے کہا تھا آپ ایک مضبوط فضائیہ کے بغیر دشمن کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں. تو یہ وہ سبق ہے جو الحمدللہ ہم نے تو ہمیشہ اپنے دشمن کو سکھایا ہے، لیکن بدقسمتی سے بہت سے ممالک جو ہیں آج اگر ایران کی فضائی قوت زیادہ مضبوط ہوتی تو اسرائیل اس طرح کھلے بندوز پہ حملے کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. آپ دیکھیں بھارت جو ہے، بھارت دنیا کی چوتھی بڑی دفاعی قوت ہے امریکہ، چین اور روس کے بعد، لیکن ہم نے 3 گھنٹوں میں اس کا وہ حشر کیا کہ وہ خود عالمی برادری کے پاس گیا کہ مجھے پاکستان سے بچاؤ، الحمدللہ. لیکن اگر ایران نے بھی اپنی فضائی قوت کو فروغ دیا ہوتا تو دیکھیں 200 جہاز جا کے 1500 کلومیٹر دور سے اس پہ حملہ کر رہے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. ہم نے اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں کہ بھارت نے جب 6 اور 7 مئی کی رات 72 طیارے لانچ کیے پاکستان پہ حملے کے لیے، تو ہم نے ان میں سے کئی طیاروں کو بھارت کی فضائی حدود کے اندر ہی گرا دیا. ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پاکستان کے اندر داخل ہو سکے. تو یہ وہ ہماری صلاحیت ہے جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جناب ہم امن کے دائی ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم عالمی قوانین اور اداروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے قوت بازو پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کسی کے لیے ترن والا نہیں ہے اور نہ بنیں گے. بالکل انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ علی محمد سعید صاحب ہمارے ساتھ تھے. اور